جادو ٹونا کروانے والا ایمان سے خارج ہے، لیکن حسد اور نفرت کی آگ اکثر لوگوں کو اس کافر کر دینے والے عمل پر مجبور کر دیتی ہے، جو کسی کی زندگی کا سکون اور راحت برباد کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو جادو کروانے والے کا سب کچھ برباد، اس کی نماز، روزہ، عمرہ، حج، نیکیاں سب ختم۔ یاد رکھیں، ایک بار کسی پر جادو کروایا تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو سوچ لیں کہ اگر بعد میں پچھتاوا ہوا تو اس کی دوا نہیں کہ زہر دینے کے بعد دوا کیا اثر کرے گی۔ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوتا ہے جو اس کبیرہ گناہ میں ملوث پایا جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین، جن میں حسد اور جلن کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں کو آخرت پر ایمان نہیں، ان کو اس بات کا خوف نہیں کہ جہنم کی آگ ان کو کسی بھی طرح بچ نکلنے نہ دے گی، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے فرمان کو ٹھکرایا اور اس کے پیارے رسول حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نظر انداز کیا۔ خدارا ایسے کبھی گناہ سے دور رہیں جس کا انجام تباہی ہے۔ یاد رکھیں، کسی کی زندگی کو مشکلات میں ڈالنے سے کوئی خود بھی سکون سے نہ رہ سکے گا۔ جادو کروانے والا بہت شاطر ہوتا ہے، وہ خاموشی سے وار کرتا ہے، وہ اپنے رویے سے معلوم نہیں ہونے دیتا کہ وہ اس کی زندگی میں تباہی کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ اس چکر میں جس ہر جادو کیا ہو وہ دوسرے لوگوں پر شک کرتا ہے، جس سے آپس میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پیار محبت کی جگہ لڑائی جھگڑے پروان چڑھتے ہیں۔ جادو کروانے والا اللہ کی حکمت پر راضی نہیں۔ اللہ نے سب جو ایک جیسا نہیں پیدا کیا، کسی کو زیادہ رزق دیا کسی کو کم، کسی کو عزت زیادہ بخشی کسی کو کم، یہ اس کا نظام ہے، ہر ایک کی قسمت مختلف بنائی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ فضیلت بخشی ہے، یہ اس کی مرضی ہے، ہمیں اس کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، کیونکہ کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی کتنا زور لگا لے۔ تو جادو کروانے والا جان لے کہ اس کا شیطانی عمل بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے، تاکہ اللہ اس کے ارادے کو پورا کرنے کے سبب اس کو گناہوں میں ڈالے، اور جس پر جادو ہوا ہے اس پر پڑنے والے مصائب سے اس کے گناہوں کو دور کرے۔ اس لیے کسی کو عطا کردہ فضیلت سے حسد اور جلن کا سوچے بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ نعمت یا فضیلت اس پر اللہ کا انعام ہے، لیکن دوسری جانب اس کے لیے امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ یہ نعمت اسے اس لیے دی گئی ہو کہ اللہ معلوم کرے کہ وہ شکر گزار ہے کہ نہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے، ہمیں تو بس یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، گاڑی ہے، زیادہ بیٹے ہیں، بڑا بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن ان سب نعمتوں کا اسے اللہ کی ہاں جواب دینا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی یاد و ذکر کو راحت و سکون کے وقت کم ہی کیا جاتا ہے، تو کسی کی فضیلت پر جلنا چھوڑ دیں، بس اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ اور اگر کسی پر جادو کرنے کی سوچ بھی ہے تو اسے شیطانی وسوسہ سمجھ کر بھول جائیں، اور ہرگز اس کبیرہ گناہ کا سوچے بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے والا بنائے تاکہ فلاح نصیب ہو۔ آمین۔